نماز میں امام کے پیچھے زور سے آمین بولنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین بولنا اور نہیں بولنا دونوں ثابت ہے۔ ہم میں 4 امام ہیں اہل سنت والجماعت میں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمین سرن کہیں گے، خاموشی سے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آمین آواز کے ساتھ کہیں گے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے عنوان بنایا جائے، جو جس امام کو مانتا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ میرے اندر کم ہمتی اور ڈر ہے اور میرا دل کانپنے لگتا ہے، خیالات بھی بہت آتے ہیں، میرا دماغ بھی نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہیں۔ جب دل میں یہ بات جم جائے گی کہ ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ آپ یہ اطمینان رکھیں کہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، اس لیے ڈر اور خوف نکال دیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب رکوع سے اٹھتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں سے کرتا صحیح کرتے ہیں، کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کرتا سیدھا کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے بعض لوگوں کی شرٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ پیندے تک آتی نہیں، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے اس کو کھینچتے ہیں ایسے نیچے۔ اب وہ چھوٹی ہے، کہاں سے نیچے جائے گی؟ اور جن کی قمیض بڑی ہوتی ہے یا کرتا ہوتا ہے، ان کی بھی عادت ہوتی ہے اس طرح کپڑا سیدھا کرنے کی، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر عمل کثیر کیا جائے تو نماز فاسد ہوگی۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کس کو کہیں گے؟ علماء فرماتے ہیں، فقہا نے اس کی تعیین کی ہے کہ عمل قلیل وہ عمل ہے کہ نماز پڑھنے والا اگر وہ کرے تو کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز کے باہر ہے، تو وہ عمل قلیل ہے۔ ایسے ہم میں سے کوئی آدمی کپڑا ایسے سیدھا کرنے کو نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، بلکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ نماز میں ہے اور ایسا کر رہا ہے تو یہ عمل قلیل ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسا کوئی کام کیا جس کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے۔ کہ جیسے بٹن کے پاس کھڑا تھا، اب اس کو گرمی لگی تو ایسے دیکھا اور ایسے بٹن چالو کیا، تو ظاہر بات ہے جو بھی دیکھے گا کیا سمجھے گا؟ وہ سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ نماز میں ہوتا تو بٹن نہیں دباتا کہ دباتا، تو یہ عمل کثیر ہے۔ دیکھنے والا جس کو کم سمجھے وہ کم، جس کو زیادہ سمجھے وہ زیادہ۔ اگر کسی شخص کو بہت ضروری کام ہے تو وہ شخص جلدی میں کس طرح استخارہ کرے، کوئی دعا بتائیں۔ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کوئی کام آ گیا سامنے، اب رات ہوگی، استخارہ کریں گے، اتنا موقع نہیں ہے، تو وہ دعا کرے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، بار بار پڑھے کہ اللہ میرے لیے خیر مقدر فرما دے اور میرے لیے جو بھلا ہو وہ مجھے میرے لیے عطا کرنے کا فیصلہ کر۔ بار بار پڑھتے رہے تو اللہ پاک دل میں بات ڈال دیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ علم الحساب میں زیرو کو کسی بھی عدد سے ضرب دینے پر جواب زیرو ہی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی کو اس طرح طلاق دے تو طلاق ہوگا۔ میں حساب کتاب والا آدمی نہیں،
معلوم ہے؟ علم ریاضی جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ ان سے سوال کریں. میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس نے طلاق کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. پھر وہ زیرو لگائے ادھر لگائے کہ ادھر لگائے، طلاق تو طلاق. بازار میں تیزی ہونے کی وجہ سے باہر بھیم دینے والے ایک ڈوری پر 100 سے 200 گرام تک بانا زیادہ دیتے ہیں تاکہ چلانے والا بھاگے نہ. اب یہ بڑے ہوئے بانے کا چلانے والا کیا کرے؟ میں نے پیچھے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو بانا دیا جاتا ہے اگر گھٹنے پر بھیم دینے والا پیسہ کاٹتا ہے تو بچ جانے پر اس کو واپس دینا ضروری نہیں. سمجھ رہے ہو؟ حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب کر کے آدمی دیتا ہے کہ اتنا کلو اتنا گرام ایک ڈوری پر لگے گا. اب اگر اس میں بانا گھٹ گیا تو سیٹ اگر جتنا گھٹا ہے اتنا پیسہ مزدوری میں سے کاٹ لیتا ہے تو بانا بچ جانے کی صورت میں اس کو واپس کرنا ضروری نہیں. زید پینشن یافتہ مدرس ہے. اس نے اپنے 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو تعلیم دلائی. ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو خطیر رقم دے کر سروس پر لگایا ہے. بڑے لڑکے کو سروس پر لگانے کے وقت روپیہ نہیں تھا. اب اس کو دھندے کے لیے خطیر رقم دے سکتا ہے کیا؟ مالک ہے، اس نے اگر بچوں کی تعلیم پر لگایا ہے تو بیٹے کو کاروبار کرنے کے لیے بھی دے سکتا ہے. سوال یہ نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اب اگر جن بچوں کو پڑھایا اور سروس پر لگانے کے لیے ڈونیشن دیا اب وہ لوگ کمائیں گے تو کمائی کس کی؟ اصل سوال یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ تعلیم دلا رہا تھا اور خرچہ کر رہا تھا تو اس وقت بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، کوئی ایگریمنٹ تھا کہ میں اتنا اتنا خرچہ کر رہا ہوں، تجھ کو نوکری پر لگا رہا ہوں، اتنا ڈونیشن رشوت دے رہا ہوں، تو نوکری پر لگ جائے گا تو میری پوری رقم تجھ کو واپس کرنی ہوگی. ایسا اگر کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس سے یہ پیسہ واپس لے سکتا ہے. اور اگر ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا تو یہ بات باپ کی طرف سے تبرع اور احسان ہے. اور وہ محنت کر کے پڑھا کر کے نوکری کر کے جو تنخواہ پائے گا وہ لڑکے اور لڑکی کی رہے گی، باپ کی نہیں رہے گی. اور باپ بڑے بیٹے کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ دے رہا ہے. اگر یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ پیسہ میں تجھ کو دے دیا ہوں تو کاروبار کر، تو جو پیسہ دیا ہے وہ بھی بیٹے کا اور بیٹا جو کمائے گا وہ بھی بیٹے کا. اور اگر باپ نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا، صرف پیسہ دیا کہ کاروبار کر، تب وہ جو کاروبار کرے گا جو پیسہ باپ نے دیا ہے وہ بھی باپ کا اور اس پر جو اضافہ ہوگا کمائی ہوگی وہ بھی باپ کی. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان جیسے معاملات کے اندر معاہدہ کر لینا چاہیے، بات صاف کر لینی چاہیے، بات صاف کر لینی چاہیے تاکہ کل جھگڑا نہ رہے. درس قرآن کا آغاز کس سن میں ہوا؟ مجھ کو بھی یاد نہیں ہے. وتر کی نماز پہلے پڑھیں گے یا نفل؟ نفل نماز آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں لیکن وتر کی نماز فرض نماز کے بعد پڑھیں گے. اگر نفل میں تہجد کی نیت کرنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد اگر تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھی گئی تو تہجد کا ثواب ملے گا. تہجد کے لیے بہتر وقت رات کا آخری چھٹا حصہ ہے. کوئی اس سے پہلے بھی پڑھنا چاہے، سونے سے پہلے 2-4 رکعت تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ثواب ملے گا. جو
حفظ کا طالب علمی کے زمانے میں اس سے گناہ ہوئے اور سبق وغیرہ بھی یاد ہوتا رہا، لیکن جب وہ فارغ ہو گیا تو اس گناہ کی نوست سے وہ قرآن بھول جائے گا۔ واضح طور پر رہبری کرے ایسا نہیں ہے۔ گناہ کرنے سے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن گناہ کرنے سے قرآن پاک بھول جائے گا ایسا کہیں ملتا نہیں ہے۔ قرآن کریم یاد کرے، محنت کرتا رہے، خیال رکھتا رہے تو یاد رہے گا۔ نماز میں عمل کثیر یا عمل قلیل سے کیا مراد ہے؟ خواب میں سفید لباس میں مردہ دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی؟ سفید لباس میں کسی مرحوم کو دیکھنا، کسی میت کو دیکھنا اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ روڈ وغیرہ پر میت آئے تو ہم سواری پر ہوں تو کیا کریں؟ اگر ہماری وجہ سے جانے آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو راستہ بدل دیں، اور اگر ایسی راستہ نہ ہو تو تھوڑا سا رک جائیں، اور اگر آنے جانے کا راستہ ہو تو آ جا سکتے ہیں۔ عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈانے کے بعد احرام کی چادروں میں نفل طواف کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو پھر خواب میں نظر آئیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حضور ہیں؟ خواب میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے یا کوئی اور کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ شیطان حضور کی شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا۔ شریعت میں جہیز کا لین دین جائز ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے جہیز دینا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو دینا چاہے اور داماد یا داماد کے گھر والوں کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے تو یہ جائز ہے دینا۔ اور اگر گھر لڑکے اور لڑکے والوں کی طرف سے اگر ڈیمانڈ ہو کہ بنگلہ دینا، کار دینا، 10 لاکھ روپیہ دینا، ایسا ڈیمانڈ ہو تو پھر وہ لینا جائز نہیں ہے۔ دینے والا تو مجبور ہوتا ہے دینے پر، بیٹی کی شادی کر رہا ہے کیا کرے گا؟ بعض شادیوں میں جہیز نہیں لیا جاتا، پھر بھی بیٹی والا زبردستی گھر پر لا کر کے دیتا ہے۔ لے سکتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ کیا جو زیادہ بیمار رہتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ہاں معاف ہوتے ہیں۔ کسی ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت خضر کو آب حیات کس طرح نصیب ہوا؟ واقعہ بتاؤ۔ حضرت خضر کو آب حیات ملا، یہی بات صحیح نہیں ہے۔ کہیں نہیں ملتا کہ ان کو آب حیات ملا اور انہوں نے پیا، ایسا کہیں بھی نہیں۔ زوال، طلوع آفتاب اور زوال غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ جو لوگ سورج کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں یہ وقت تو ان کی عبادت کا ہے، اس وقت ہم عبادت کریں گے تو ان کو یہ لگے گا کہ ہماری طرح بھی یہی ہے سورج کی پوجا کرنے والے، اس لیے منع ہے۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے، اس وقت عبادت کی جائے تو شیطان سمجھتا ہے کہ میری عبادت کر رہے ہیں، اس لیے منع کیا گیا۔ بھگوا زعفران کلر کی لنگی پہننے سے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا پہن سکتے ہیں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلر پسند تھا، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے یہاں بھی ہرے کلر کی اہمیت نہیں ہے۔ 700 ہجری یعنی 700 سال گزر جانے کے بعد گنبد خضرا کو ہرا کلر دیا گیا، ورنہ پہلے اس پہ سفید کلر ہوتا تھا۔ اب 700 سال کے بعد ہرا کلر دیا گیا، وہاں سے ہرا کلر چلا، اور اب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہرا کلر ہمارا ہے۔
اور ہندو لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہرا کلر کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اور زعفرانی کلر جو حضور کو پسند تھا، اس کلر کو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہندوؤں کا کلر ہے. اور ہندوؤں کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ زعفرانی کلر ان کا مذہبی کلر ہے، کہیں نہیں ہے. مگر وہ لوگ پہننے لگ گئے تو وہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کلر ہندو ہو گیا اور ہرا کلر مسلمان ہو گیا، جبکہ دونوں بات غلط ہے. حضور آپ کو سفید کلر سب سے زیادہ پسند تھا. آپ نے اور کلر بھی پسند کیے، آپ نے کالا صافہ بھی باندھا ہے، زعفرانی کلر بھی آپ کو پسند تھا، لیکن ترجیح آپ نے سفید کپڑوں کو دی، سفید کلر کو دی. تھوک لگا کر قرآن پاک کا ورق پلٹانا کیسا ہے؟ تھوک پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تھوک پاک ہے، عادت ہوتی ہے سر. اب وہ جب ایسے کر کے ہاتھ لگاتے ہیں تو اتنا کاغذ گیلا ہو کر متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ اوراق جو کنارے ہوتے ہیں وہ گلنے لگتے ہیں. تھوک پاک ہے، لگا سکتے ہیں ایسے ہاتھ میں لگا کر کے اوراق پلٹنے کے لیے. وضو بنانے کے بعد چہرے پر کریم وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ کریم اگر پاک چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی پاک چیزوں کے ساتھ بنی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چربی شامل ہوتی ہے، اور اگر سور کی چربی ہے تو وہ ناپاکی چہرے پر یا ہاتھ پر لگ گئی، وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ذمہ دار. قرآن کریم میں اللہ پاک نے انسانوں کو خلافت عطا کی، خلیفہ بنایا، تمام مخلوقات پر برتری اور فضیلت بخشی. پہلی رکعت میں زید نے جیسے ہی نیت باندھی، ثنا پڑھنے ہی جا رہا تھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اور زید بغیر ثنا پڑھے امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا اور پوری نماز پڑھ کر سلام پھیر لیا. تو اب ثنا کب پڑھنا چاہیے؟ کیا ثنا بغیر ثنا پڑھے نماز ہو جائے گی؟ ثنا پڑھنا نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت ہے. ہم کو اگر موقع نہیں ملا، ہم آئے، امام صاحب قرات کر رہے تھے، چاہے قرات آواز کے ساتھ کر رہے ہوں جہری یا بغیر آواز کے جیسے ظہر اثر میں ہوتا ہے سری، تو اب امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے. ہم لوگ آئے اور آ کر شامل ہوئے تو ظاہر بات ہے امام قرات کر رہا ہے، ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے، خاموش کھڑے رہنا ہے. امام رکوع میں جائے گا، اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے. ثنا اگر نہیں پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی. گھر میں لال چونٹیاں بہت نکل رہی ہیں اور گھروں میں کثرت سے چونٹیوں کا نکلنا کیسا ہے؟ کچھ وظیفہ بتائیں جس سے چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں. اس کے لیے وہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ سبا میں، کہ وہ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے، جو چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس نے جو ہے بقیہ چونٹیوں سے کہا تھا یا ایتها النمل ادخلوا، کہ اے چونٹیوں اپنی اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں راؤنڈ ڈالے. تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھنا بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے تو چونٹیاں بھاگ جاتی، پھونک مارے تو چونٹیاں بھاگ جاتی ہے. مسجد کے امام، مؤذن اور خادم حضرات کا معاوضہ بڑھانے کے لیے چندہ کرنا یا اسی مسجد کی رسید بنوانا درست رہے گا؟ یقیناً درست رہے گا. آپ ذمہ داروں سے بات کریں کہ امام، مؤذن، خادم کا آپ ان کی تنخواہ مشاہرہ بڑھائیں، چندہ ہم دیں گے، ایسا بول کر کے کریں. آپ اگر بغیر بولے رسید بنواؤ گے تو وہ لوگ بڑھائیں گے نہیں، وہ تو بینک بیلنس بڑھائیں گے.
امام، مؤذن اور خادم کو اچھا مشاہرہ دینا چاہیے، اچھا مشاہرہ دینا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں اس بات کی کمی ہے، جو لوگ ٹرسٹی بن جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے تنخواہ بڑھاتے ہی نہیں، ان کو بار بار بولنا پڑتا ہے بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، پورتا نہیں ہے تب تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، حالانکہ تنخواہ اچھی دینی چاہیے۔ آج کل مشروب چیزوں پر کولنگ چارج لینا عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایم آر پی سے زیادہ پیسہ لینا قانوناً جرم ہے۔ دکاندار کا یہ کولنگ چارج لینا کیسا ہے؟ اگر آپ کو منظور ہے تو آپ لے سکتے ہو، ورنہ جو کولنگ چارج نہیں لیتا وہاں جا کر کے آپ مال خریدو۔ اور میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا، ایم آر پی جو ہوتی ہے اتنا ہی پیسہ لیا جاتا ہے۔ آپ نارمل پانی کی بوتل لو تو اتنے کی، اور ٹھنڈے پانی کی بوتل لو تو بھی اتنے کی ملتی ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں اور اپنے دنیاوی جسم اطہر کے ساتھ؟ یہ مسئلہ حیات نبی کا مسئلہ مختلف فی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء کے اور اپنے ولیوں کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو بسا اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، جیسا دفن کیا تھا ویسا ہی جسم رہتا ہے، مٹی اسے کھاتی نہیں اور جسم سڑتا گلتا نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں اپنے جسد خاکی کے ساتھ ہماری طرح زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ بچہ پیدا ہونے پر جو اذان دی جاتی ہے تو کیا اس کا جواب دینا پڑے گا؟ اس کا جواب نہیں۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ وضو ٹوٹ گیا ہو اور قرآنی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا گناہ ہوگا؟ زبانی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ گیا تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، زبانی پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ زید جب اسکول میں اچھا رزلٹ لاتا ہے تو اس کے ابو اسے انعام دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، مگر جب وہ مدرسے میں اچھا رزلٹ لاتا ہے تو کچھ نہیں کہتے۔ یہ تو آخرت پر ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ دنیاوی ترقی پر باپ خوش ہو رہا ہے اور اخروی اور دینی ترقی پر اللہ باپ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آخرت اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ گودریج کمپنی یا اس سے متصل دوسری کمپنیوں کے مختلف قسموں کے کلر بالوں میں لگانا کیسا ہے؟ اس سے نماز ہوگی یا نہیں؟ بالوں کو کلر کرنا خضاب کہلاتا ہے۔ خضاب کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ خضاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بالوں کو رنگ دینا۔ کون سا رنگ دینا چاہیے اور کون سا رنگ نہیں دینا چاہیے اس میں حضور نے وضاحت کی۔ کالے رنگ کا استعمال کرنا جس سے بال کالا ہو جائے، جیسا عام طور پر کالا ہوتا ہے، تو اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کالے کے علاوہ براؤن کلر ہو، لائٹ براؤن ہو، ڈارک براؤن ہو، میڈیم براؤن ہو، یا لال ہو، یا ابھی کچھ لوگ پیلا کر لیتے، کچھ لوگ بھورا کر لیتے، یہ سارے کلر کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ بالوں پر کلر ہوتا ہے یا بالوں پر کوٹنگ ہوتی ہے۔ اگر بالوں پر صرف کلر ہوتا ہے تو وہ کلر کر سکتے ہیں، اور اگر بالوں پر کوٹنگ ہوتی ہے کہ بال موٹا ہو جاتا ہے
اور ایسے بال توڑو تو اندر سے بال سفید دکھتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نماز ظہر کی 4 سنت فرض کی جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کیا نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ ظہر کی فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے، آپ آئے مسجد میں، جماعت کھڑی ہو گئی، سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ فرض پڑھ لیں۔ فرض پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت سنت اور ہے تو پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اور پہلے والی جو سنت ہے اس کو 2 رکعت سنت کے بعد پڑھیں گے، تو نفل کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ فرض کے بعد پہلی اگر 4 سنت آپ نے پڑھی تو ظاہر بات ہے ایک سنت کی تو جگہ ختم ہو گئی تھی، دوسری سنت کی جو جگہ ہے اس کو مت ختم کرو، پہلے بعد والی 2 سنت پڑھو، پھر وہ 4 رکعت جو فرض سے پہلی تھی وہ پڑھو، نفل کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس وقت نیا آنے والا کوئی شخص بلند آواز سے سلام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے سلام کیا تو جواب دینا واجب ہے، لیکن آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، کوئی دعا یا ذکر میں مشغول ہے تو اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر زور سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آؤ، آہستہ سے سلام کر لو، فرشتے سنیں گے وہ تمہیں جواب دے دیں گے، جن بابا ہوں گے وہ سنیں گے تو وہ جواب دے دیں گے، وہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں، ہم لوگ سن نہیں پاتے، کبھی کبھی سن بھی لیتے ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے کہ کہاں سے آواز آئی۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر خواجہ کی چھٹی کے نام سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے یہ چھٹی منائی جاتی ہے، اس کا کھانا کھلانا اور کھانا کیسا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جو کھانا کر دیا جائے، وما اہل لغیر اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے، میری بات نہیں۔ قرآن کریم میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر حرام کر دی گئی ہے مردار چیزیں، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کر دی جائے۔ اس لیے جو چیز غیر اللہ کے نام کر دی گئی ہو اس کا کھانا جائز نہیں۔ شرک کفر کے وسوسے خیالات آتے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے کہ ایمان تو نہیں نکل گیا، یہ جو خیالات آتے ہیں ایسے موقع پر پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وسوسہ ہے آپ پڑھ لو، شیطان کی ہمت ٹوٹ جاتی۔ گناہ کے بعد فرشتے کا 6 گھنٹہ انتظار کرنا اور گناہ لکھنا، نیکی کا ارادہ کر لینے پر نیکی لکھ لینا، یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم ہے، فضل ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو 2 فرشتے ہوتے، ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ اور بدی لکھنے والا۔ تو جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو نیکی لکھنے والا فرشتہ روکتا ہے کہ رک، ابھی لکھ مت، رک، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، روکتا ہے وہ۔ لیکن 6 گھنٹہ ایسا کہیں قرآن و حدیث میں ہے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو روکتا ہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے کا تابع ہے، اور نیکی لکھنے والا تابع دار نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کر لے تو نیکی لکھنے والا ارادے کی نیت اور ارادے کا ثواب لکھ لیتا ہے، اگر وہ نیکی نہیں بھی کرے تو بھی اس کو نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔
قرآن میں زیر زبر حجاج ابن یوسف نے لگائے، تو کیا جب اللہ نے قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا تو قرآن میں زیر زبر تھا یا نہیں؟ اللہ پاک نے اس طرح لکھا ہوا قرآن پاک نہیں نازل کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اس طرح نازل ہوا کہ اللہ اس کی تلاوت کرتے تھے، جبرائیل سنتے تھے، اور سننے کے بعد آ کر حضور کے پاس پہنچاتے تھے، یعنی سناتے تھے، تو حضور سنتے تھے اور پھر حضور پڑھتے تھے، اور پھر صحابہ کرام کو بلا کر کے اسے لکھواتے تھے۔ اس وقت لوگوں کی زبان عربی تھی اور زیر زبر لگانے کا معمول نہیں تھا، تو قرآن کریم لکھا جاتا تھا لیکن زیر زبر لگایا نہیں جاتا تھا۔ وہ اہل زبان تھے، ان کو پتہ رہتا تھا کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں زبر ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو حجاج ابن یوسف نے قرآن کریم پر زیر زبر ہم لوگوں کے لیے لگوایا۔ اگر زیر زبر نہیں ہوتا تو ہم لوگ پڑھ پاتے؟ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے۔ تو حجاج ابن یوسف نے زیر زبر لگوایا، یعنی جو قرآن پاک صحابہ کرام نے لکھا، حضور نے لکھوایا، وہ بغیر زیر زبر کا تھا اور ویسا ہی چل رہا تھا۔ جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے زیر زبر لگوایا۔ جب اسلام عربوں سے نکل کر کے عجمیوں میں جانے لگا، یعنی جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کے پاس اسلام پہنچا، تب وہ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتے تھے، تو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر زیر زبر کے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے حجاج ابن یوسف نے زیر زبر لگوایا تھا۔ ترتیب قرآن کا شرف کس صحابی کو حاصل ہے؟ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، کبھی سورت نازل ہوتی تھی، حضور لکھواتے تھے اور صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، یہ آیت کس آیت کے بعد لکھنا ہے، اور یہ سورت کس سورت کے بعد لکھنا ہے۔ یہ ترتیب حضور نے بتائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو اس طرح، جیسا آج ہمارے پاس دو دفتیوں کے درمیان ہے، ایسا قرآن کریم حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا ترتیب سے۔ اس میں کچھ قرآن کریم کی آیات اور سورتیں اور اسی طرح جو ہے آگے پیچھے نازل ہوئی، ان کی ترتیب الگ ہے، اور یہ جو ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، یعنی یہ ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ ہے، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بتائی تھی، اسی کے اعتبار سے یہ قرآن کریم تیار کیا گیا۔ کسی وجہ سے درس قرآن کے بعد سوالوں کا جواب نہ ہو سکے تو مؤذن صاحب کو کہیں کہ یہ چٹھیاں اگلے درس قرآن تک سنبھال کر رکھ لیا کرے، نوازش ہوگی۔ مسجد و مدرسہ حمید النیادی کا تعمیری کام جاری ہے، وہاں کے احباب مسجد کے امام صاحب اور ذمہ داران چندے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری مسجد الحمدللہ ایسی مسجد کہلاتی ہے جس مسجد میں نماز پڑھنے والے، درس قرآن میں آنے والے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے تو مسجد اور مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اسی لیے لوگ آس اور امید لے کر کے آتے ہیں۔ ہم سے جو بن سکے ہم کو دینا چاہیے، اور یہی اصل کمائی ہے۔ کل آخرت میں ہمیں یہ ملے گا، یہاں سے جا کے جو چائے ہم نے پی لی، جو لسی ہم نے پی لی، اور جو مٹھائی لے کے گھر چلے گئے، یہ کل آخرت میں نہیں ملے گا۔ جو کھایا پیا برابر ہو گیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی ہے، کل ہمیں ملے گا۔ اس لیے آنے والے لوگوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ تعمیرات میں لگنے والی چیزوں کے علاوہ نقد و روپیوں کی بھی ضرورت